الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہزموہم بإذن اللہ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بس اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کو شکست دی۔ بنی اسرائیل کے واقعات میں سے یہ وہ واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے جہاں حضرت طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دی۔ اس آیہ کریمہ سے پہلے وہ لوگ جو عین میدان کارزار میں اللہ کریم کی فتح و نصرت پر یقین رکھتے ہوئے اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر نازل فرمائیے اور ہمارے قدم جمائے رکھیے اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرمائیے۔ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کریم کو ملنا ہے، ملنے کی ایک صورت اس میدان کارزار میں شہید ہونے کی صورت میں بھی ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اگر وہاں سے کوئی غازی بن کر لوٹتا ہے تو بھی اپنی جو طبعی زندگی ہے جب وہ پوری ہوگی تو دار دنیا سے کوچ کرنا ہے، اور ایک ایسا موقع روز محشر کا کہ جہاں ہر ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور یہ ایمان بالآخرہ اس کی پختگی آج کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے، آج کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ انسانی معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ جہاں بھی قانون کا نفاذ ہے، اطلاق ہے، وہاں کوئی بھی عمل جو ہے غیر قانونی کرنے سے مخلوق اجتناب کرتی ہے، پرہیز کرتی ہے، چونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اگر غلطی کی تو اس کا مواخذہ ہوگا، سزا ہوگی، بھگتنا پڑے گی۔ تو اللہ کریم نے جنہیں ایمان کا یہ درجہ عطا فرمایا کہ وہ عین میدان جنگ میں ہیں اور اللہ کریم پر توکل کر رہے ہیں، اللہ کریم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے بس اللہ کے حکم سے فہزموہم بإذن اللہ، جو انہیں اللہ کریم نے فتح دی ہے، یعنی جسے مخالف کو انہوں نے شکست دی ہے وہ کیسے ہے؟ بإذن اللہ۔ ظاہری پہلوؤں میں بھی کوئی طاقت ان کے پاس ایسی نہیں تھی کہ جسے دیکھ کر یہ کہا جا سکے کہ ہاں یہ بڑا بھاری لشکر ہے اور اس نے شکست دی، لیکن اگر دنیا میں کوئی موقع یا کوئی معاملہ ایسا بھی پیش آئے کہ جہاں عدد جو ہے عددی حصوں میں بھی اسلامی لشکر زیادہ ہو تو بھی جو فتح ہے وہ اللہ کریم کے ہی حکم سے ہے، اور اگر کسی کو کوئی شکست دے گا تو بھی اللہ کریم کے ہی حکم سے ہے۔ کوئی شے، کوئی سوکھا پتھر ایسا نہیں ہے کہ کسی درخت یا کسی ٹہنی سے کوئی پتا خشک ہو کر ہوا کے سپرد ہو اور وہ اللہ کا حکم نہ ہو، ہر شے اس کے حکم کے مطابق۔ ہمارے تجزیے، ہماری سمجھ، ہماری ضروریات، ہمارے مسائل، ہماری چاہتیں، بے شمار پہلو ہیں جن پر ہم چیزوں کو یا معاملات کو جانچ رہے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شے کو ہم سمجھ پائیں، لیکن یہ لازم حصہ ہے کہ ہر شے اللہ کریم کے حکم سے ہے، اس کے حکم سے باہر کوئی شے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ ایمان کی پختگی ایمانیات کے ہر حصے پر وہ یقین محکم عطا فرماتی ہے کہ جس سے زندگی بدل جاتی ہے۔ زندگی کے حالات میں جو کمی بیشی ہے اس کی واضح سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور بندہ اپنا مواخذہ خود کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا پس اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کو شکست دی۔ وقاتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمۃ وعلمہ مما یشاء
فرمایا اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے ان کو بادشاہی عطا کی اور دانائی اور جو چاہ ان کو سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق مفسرین کرام جو تحریر فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ نوجوان تھے، لاغر تھے، جیسے کوئی بندہ بیمار ہو اور اس کے رنگ بھی جو ہے وہ بھی پھیکا نظر آ رہا ہو، کم عمر بھی تھے، وجود لاغر بھی تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بیماری سے اٹھ کر آیا ہو۔ اللہ کریم نے انہیں وہ قوت عطا فرمائی کہ انہوں نے اس متکبر جو بادشاہ تھا جالوت، نہ صرف اس کے مقابل آئے بلکہ اسے واصل جہنم بھی کیا۔ یہ اللہ کریم نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا۔ مزید اس واقعے سے متعلق جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب مقابل ہوئے تو آپ نے پتھر، جو ایک انداز تھا جنگ کا یا لڑائی کا کہ پتھر کو وہ گھما کر ایک رسی سے باندھ کر گھماتے تھے، اس سے کئی گنا طاقت اس میں بڑھ جاتی تھی، وہ جب آپ نے پھینکا تو اس بدبخت کے سر میں لگا اور وہ اسی چوٹ سے واصل جہنم ہوا۔ تو اللہ کریم کا یہ کرم اور احسان کہ اپنا نبی مبعوث فرمایا جس نے اس قوم کی تربیت کی، اور جب تربیت کی تو انہیں احساس ہوا کہ ہم حق سے کتنا دور ہو چکے ہیں، اور یہ دوری دینی پہلوؤں میں بھی کتنے انحطاط لائی اور دنیا میں بھی ہماری کس درجے کی بدبختی کا سبب بنی۔ تو اللہ کی خاطر وہ نکلے، اپنی املاک، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے نکلے، لیکن اللہ کریم کا نبی جو ان میں مبعوث ہوا ان کی تربیت تھی، اور یہ اللہ کا خاص احسان تھا۔ پھر حضرت طالوت اللہ کریم نے ان پر بادشاہ مقرر فرمائے جو ظاہری اور باطنی پہلوؤں میں ان تمام پر فوقیت رکھتے تھے، جسمانی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی۔ پھر اللہ جل شانہ نے میدان کارزار میں ذکر فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کا، یہ بھی اللہ کریم کے اولو العزم نبی ہیں، اور ان سے متعلق مزید آگے جو آیات کریمہ ہیں ان میں بھی بیان فرمایا جائے گا کہ کیسے اللہ کریم نے انہیں وہ معجزات عطا فرمائے کہ جس میں گرد و پیش کی ہر شے، یہ جو پہاڑ ہیں، درخت ہیں، شجر و حجر آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور اس قوم کو جو کمزور پڑی، حق سے دور ہوئی، اللہ کریم نے اپنے کتنے محبوب مبعوث فرمائے۔ تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم کو اپنی مخلوق کتنی عزیز ہے، وہ کتنا کرم اور احسان فرماتا ہے اپنی مخلوق پر۔ پھر مخلوق کو وہ فرصت یا وہ پہلو کہ اس نے جو اجازت دے رکھی ہے کہ کس راہ کا انتخاب کرتے ہو، اس میں پابند نہیں فرماتا۔ اور کیسی بدبختی ہوگی کہ اللہ کریم حق نازل فرمائے، اپنے محبوب مبعوث فرمائے، سمجھ عقل دے، اور ہماری ضروریات کی تکمیل ہو رہی ہے، اور اس سارے سمجھ اور عطا کے باوجود ہم پھر حق سے جو ہے وہ ناحق کی طرف گامزن ہو جائیں تو کیسی بدبختی ہوگی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اب جہاں انہوں نے قتل کیا وہاں اللہ کریم نے وہ حصے بھی بیان فرمائے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کریم نے عطا فرمایا، اس میں ظاہری حصے بھی ہیں، اس میں باطنی حصے بھی ہیں، اور فرمایا اور اللہ نے ان کو بادشاہی عطا کی۔ اب یہ وہی بادشاہی ہے جہاں حضرت طالوت کو مقرر فرمایا گیا، جہاں فاتح کی حیثیت سے ایک فتح کے بعد ایک مستحکم حکومت قائم ہوئی۔ اور یہاں جو روایات میں ملتا ہے کہ حضرت طالوت کی ایک ہی بیٹی تھی جن کا نکاح حضرت داؤد سے کیا گیا، اور حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو وہی بادشاہی جو ہے وہ ملی۔ یہاں دوسری بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم آج کے معاشرے میں اس بات کو لیں کہ جہاں امور دنیا کو الگ سمجھا جاتا ہے اور دینی حصے ہیں انہیں الگ سمجھا جاتا ہے، تو یہ تو درست نہیں ہے۔ یہاں اس بات پر بھی رہنمائی مل رہی ہے کہ اللہ کا نبی بھی ہے، دینی پہلو جو ہیں وہ مخلوق کو سکھا رہا ہے، اور اللہ کریم نے ظاہری حصوں میں انہیں قوت نافذہ بھی عطا فرمائی ہے، بادشاہی بھی دی ہے، اور وہ بادشاہی اس حکم پر جو اللہ کریم کو پسند ہے
اس حکم پر اس بادشاہی کا جو ہے معیار ہے اور اس سے مخلوق مستفید ہو رہی ہے۔ تو آج اگر ہم یہ کہیں کہ جی دنیا کے معاملات الگ ہیں تو دین کے معاملات الگ ہیں، تو دینی معاملات میں تو پھر صرف ایمانیات کے بعد عبادات رہ جائیں گی، تو معاملات کہاں سے پھر اس کا حل ہوگا؟ اور معاملات درست نہیں ہوں گے، مواخذہ نہیں ہوگا، تو انسانی معاشرے میں تسکین کیسے پیدا ہوگی، ٹھہراؤ کیسے پیدا ہوگا، انصاف کیسے میسر آئے گا اس انسانی معاشرے کو؟ تو اللہ کریم نے جب انہیں عطا فرمایا تو بادشاہی بھی عطا فرمائی، والحکمہ، اور دانائی۔ سب سے بڑی جو دانائی ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ کریم کا حکم ہے وہ سمجھ آئے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ آج دانائی، حکمت، اس پر بے شمار بحث ہوتی ہے، لیکن آج کوئی وہ بات جس میں حق نہ ہو، جو دینی حکم کے تحت نہ ہو، اس میں کوئی دانائی نہیں ہو سکتی، وہ سارا ظلم ہو سکتا ہے، بے انصافی ہو سکتی ہے، اور اس پر عمل کرنے والا کبھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو دانائی کی جب بات آتی ہے تو دانائی وہی ہے، حکمت وہی ہے جو اللہ کریم عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی ہیں، مخلوق کی بھی تربیت فرما رہے ہیں، عمل کر کے اپنی مثال بھی مخلوق کو دکھا رہے ہیں، اور ان میں زندگی بسر کر کے انہیں ایک زندگی بسر کرنے کا عملی نمونہ بھی عطا فرما رہے ہیں۔ لیکن ساری دانائی کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ وہ جو اللہ کریم کے حکم میں پوشیدہ ہے، اور وہ پوشیدہ حکمت ہمیں سامنے بھی نظر آتی ہے کہ جب آپ کسی کو کسی کا حق دینے، یا آپ کہیں کہ کسی کا حق سلب کرنے سے روکتے ہیں، تو وقتی طور پر ایک بات سمجھ آتی ہے کہ کسی کو حفاظت نصیب، لیکن اس میں جو حکمت پنہاں ہے وہ اس کا اثر یہاں نہیں رہتا۔ موقع پر کسی کا حق جو ہے وہ محفوظ رہا، لیکن اس معاشرے میں جو زیادتی ہے اس کے سامنے ایک رکاوٹ آ گئی، تو پھر جن کے لیے خدشہ ہے کہ ان کا حق کوئی چھین نہ لے، انہیں تحفظ ملتا چلا گیا۔ تو ظاہری پہلوؤں میں بھی کتنے حصے ہیں، اور جو باطنی حصے ہیں کہ جو اس پر اجر اور ثواب اور اللہ کی رضا ہے، جو اخروی حیات میں جا کر جس کی حقیقت کلی معنوں میں سمجھ آئے گی، وہ کتنے پہلو ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو جہاں بادشاہی عطا فرمائی، وہاں اللہ کریم نے انہیں حکمت جو ہے وہ بھی عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی۔ اب اس دانائی کا استفادہ جسے عطا فرمایا گیا ہے وہ بھی اس سے حاصل کرتا ہے، اور جو جتنا اس کا اختیار ہے، کوئی بھی انفرادی حیثیت سے کسی کا بھی جائزہ لیں تو اس کے پاس جتنا اختیار ہے، بھلے کچھ نہ ہو، اس کا اپنا وجود تو ہے، اس کی اپنی سوچ تو ہے، اس کا اپنا عمل تو ہے، تو جہاں جہاں وہ عمل اس دانائی کے مطابق ہوگا وہاں تک ایک مثبت اثر جو ہے وہ جاتا رہے۔ تو اللہ کا کرم اپنے محبوب کو بادشاہی بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو چاہا ان کو سکھایا۔ اب جو چاہا ان کو سکھایا، اس میں کتنے ہی پہلو داخل ہو جاتے ہیں، یعنی اگر اسے میں سادہ الفاظ میں اس کا مفہوم عرض کروں تو جو میری ناقص سمجھ ہے اس میں یہ آتا ہے کہ تم حساب نہیں کر سکتے جو کچھ اللہ نے انہیں عطا فرمایا، چونکہ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے علمہ، کیا کچھ سکھایا، مما یشاء، وہ جو کچھ چاہا، جو کچھ اللہ کریم نے چاہا اس کا پیمانہ کون مخلوق میں کر سکتا ہے؟ تو میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم اس کا حساب نہیں کر سکتے کہ اور جو کچھ اللہ کریم نے انہیں عطا فرمایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور فرمایا اور اگر اللہ بعض لوگوں کا دفاع بعض لوگوں سے نہ کرتے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، تو روئے زمین پر تباہی پھیل جاتی، اور لیکن اللہ جہانوں پر بہت مہربان۔ اب یہاں بھی اس واقعے میں بھی غاصب ہے، اس کے سامنے اللہ کو ماننے والے ڈٹ کر کھڑے ہوئے، مقابلہ کیا، اسے شکست دی۔ جو بادشاہی قائم ہوئی، اللہ کریم نے اس بادشاہی میں برکت عطا فرمائی، اس میں ایسی حکمت دی کہ اسے علم عطا فرمایا،
اسے وہ معاملات بادشاہی میں عطا فرمائے جس سے بالعموم ہر بندے تک ایک زندگی کی جو آپ کہیں کہ چاشنی ہے، زندگی کی جو ایک زندگی کا جو ٹھہراؤ ہے، زندگی کی جو لذت ہے، وہ ہر ایک بندے تک پہنچی اور اسے نصیب ہونے کا سبب عطا فرمائے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں کہ جہاں اقوام سابقہ کی زندگی اور حالات بیان فرمائے جاتے ہیں، تو اس سے مراد ہمارے لیے یا ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ کہ ہم آج اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں ہمیں انصاف کی ضرورت ہے، عدل کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں حقوق و فرائض کا تحفظ نہیں رہا، جو بندہ حق مانگ رہا ہے اس کے ذمے جو فرض ہے وہ عدم ادائیگی کی صورت میں نظر آ رہا ہے، تو وہ معاشرہ کیسے اپنے حقوق حاصل کرے گا کہ جہاں فرائض پر توجہ نہیں دی جا رہی۔ جب فرائض پر توجہ دی جائے، جو اسلامی حکم ہے کہ فرائض پر توجہ دو، تو جب فرائض پر توجہ دی جائے محترم سامعین کرام، تو پھر حق میسر ہوتا ہے، حقوق مخلوق کو ملتے ہیں، چونکہ حقوق کو فرائض کی تقسیم باہم ہے، ایک دوسرے کی طرف ہے۔ تو جب ہر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو دوسرے کا جو حق ہے وہ اسے میسر آتا ہے۔ اور اللہ کریم کا قانون ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ کریم مخلوق میں سے بعض لوگوں کا دفاع بعض لوگوں سے نہ کرتے، یعنی یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ ظاہری طور پر دفاع کسی کو مل رہا ہے، اور اگر یہ دفاع کی صورت میسر نہ آتی تو پھر کیا ہوتا؟ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ لَفَسَدَتِ الْأَرْض، تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد تباہی ہوتی ہے۔ فساد سے کیا ہوتا ہے؟ فساد سے تکلیف ہوتی ہے، فساد سے مخلوق اپنے حقوق سے محروم ہوتی ہے، رسوا ہوتی ہے، اور فساد تباہی کے معنوں میں آتا ہے۔ اب اللہ کریم نے ایک حکمت بیان فرمائی ہے، اور یہاں جہاں بیان فرمائی جا رہی ہے وہاں ایک معرکہ ہوا حق اور باطل کا، اللہ کریم نے حق کو فتح دی، اور فرمایا جا رہا ہے کہ ایک دفاع۔ اب کتنی مخلوق وہ جو آبادی میں رہ گئی ہوگی، اور اس لشکر کی بڑی تعداد وہ جو نہر پر پانی پینے میں رہ گئی، لیکن اس کم تعداد نے جہاں حق پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے حکم سے فتح حاصل کی، وہ جتنی مخلوق ہے وہ اس آنے والے کے ظلم سے محفوظ ہو گئی۔ روکنے والے تو چند تھے لیکن مستفید ہونے والے کثیر تعداد ہے۔ اسی طرح دنیا کا نظام اللہ کریم نے ایسے عدل پر قائم فرما رکھا ہے کہ اگر برائی بڑھتی ہے تو پھر اس کے مقابل جو ہے اللہ کریم اچھائی کا ایسا سبب فرما دیتے ہیں کہ ایک ٹھہراؤ اور توازن جو ہے وہ دنیا میں رہتا ہے۔ اور اگر عدم توازن ہو تو کیا ہوتا ہے؟ عدم توازن سے کوئی شے اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی۔ تو سمجھ آئی کہ فساد جب عدم توازن کے حصوں میں پرکھا یا دیکھا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی تباہ ہو جاتی۔ سارے ظالم ہوتے تو ایمان والوں کو نہ رہنے دیتے، سارے طاقتور ہوتے تو کمزور کو کھانے کو نہ دیتا۔ اللہ کریم نے ایک توازن پیدا فرمایا ہے۔ تو اسی لیے جب دینی حصوں پر آپ تحقیق دیکھتے ہیں تو اللہ کریم کے نیک بندے انسانی معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ فتح مکہ سے پہلے قرآن کریم کا وہ ارشاد کہ جہاں اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا، تو اللہ کریم نے اس وقت ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ احتمال نہ ہوتا کہ جو ظاہراً حق پر نہیں ہیں لیکن باطنی طور پر حق پہچان چکے ہیں، کمزوری یا نحیفی ہے یا ان کا ظلم انہیں خاموش رکھ کے بیٹھا ہے، تو ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا تو آج یہ مکہ جو ہے فتح ہو جاتا۔ اب وہاں ان کو بھی بچت مل رہی ہے جو کفر اور شرک کر رہے ہیں، کن کے سبب؟ جنہیں اللہ نے ایمان عطا فرمایا۔
تو جب دنیا میں فساد بڑھتا ہے یا لوگ ارتداد کرتے ہیں تو اللہ کریم قرآن کریم نے یہ بھی ارشاد فرماتا ہے نا کہ اللہ جب کوئی ارتداد کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، حق چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کریم ایسی مخلوق پیدا فرما دیتے ہیں یحبہم و یحبونہ، جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے، جو اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہا ہے ارتداد ہے۔ ارتداد کیا ہے کہ حق کا جاننا، ماننا، اس کے بعد پھر انکار کرنا، یہ مرتد ہو۔ اب حق کے مقابل کھڑا ہونا، انکار کرنا بہت بڑا ظلم ہے، لیکن اس پر قتل کا حکم نہیں ہے۔ حق کو کوئی مان لیتا ہے پھر مرتد ہوتا ہے تو وہ واجب القتل ہے، اگر دین اسلامی حکم ہے، نافذ ہے، وہ اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کریم جو ہے وہ مجبور نہیں ہے۔ اللہ کریم ایسی مخلوق پیدا کر دیں گے جنہیں اللہ محبوب رکھیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ اللہ کو محبوب ان کا رکھنا ہے مخلوق کا، لیکن دوسرے معنوں میں پہلے اللہ انہیں محبوب کر لیں گے۔ تو ایسا غفور الرحیم ہے اور محتاج نہیں ہے بے نیاز۔ تو اس نے ایسا نظام پیدا فرما دیا ہے کہ کہیں کوئی ایک فرد بھی اگر موجود ہے اور نوری ایمان ہے تو اس سے دنیا کی سلامتی ہے۔ اسی طرح آپ احادیث شریف میں دیکھیں کہ قرب قیامت کی احادیث میں قیامت کے قائم ہونے میں، بلکہ جو حالات بیان فرمائے جا رہے ہیں اور قرب قیامت کے حالات بیان فرمائے جا رہے ہیں اور قیامت کے قائم ہونے کے حالات بیان فرمائے جا رہے ہیں، اس میں قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک زمین پر آخری اللہ اللہ کرنے والا موجود۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ غور فرمائیں کہ دنیا کے امور میں ماہر جو ہیں وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ دنیا کا نظام ہماری عقل، ہمارے شعور، ہمارے ادراک اور ہماری تحقیق سے جو ہے دنیا کا نظام چل رہا ہے اور قائم ہوا ہوا، لیکن اللہ کریم اور اس کا حبیب جو ہمیں اصول بیان فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا چلنا ایمان کی بدولت ہے۔ دنیا میں ایمان ہوگا تو یہ قائم رہے گی، یعنی دنیا کا یا خلق کا وجود جو ہے اس کی روح ایمان ہے۔ اسی مثال کو دوسری جگہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور دینی تعلیمات میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ جو مخلوق، بالعموم بات کر رہا ہوں کہ جو مکلف نہیں ہے، کہ وہ جو مکلف نہیں ہے اس مخلوق کے متعلق کہ وہ جو انقطاع آتا ہے اللہ کی یاد میں تو وہ فنا ہو جاتی ہے، اس کا وجود باقی نہیں رہتا۔ تو اگر اس پورے خلق میں ایک مخلوق، اس ایک مخلوق میں سے کوئی ایک جز اس کی زندگی میں اللہ کے ذکر سے انقطاع آتا ہے تو وہ فنا ہو جاتی ہے، تو یہ سارا جو ہے نظام، یہ نظام ہستی کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ بعض لوگوں کا دفاع بعض لوگوں سے نہ کرتے اور نہ فرماتے تو روح زمین میں تباہی پھیل جاتی، فساد پھیل جاتا، یعنی تباہ ہو جاتی، تباہی پیدا ہو جاتی۔ اب دنیا میں ہمیں یہ گمان کہ دار دنیا کی زندگی ہمارے زور بازو سے، یہ درست نہیں ہے۔ اسباب ہم جو ہے اختیار کر رہے ہیں وہ مسبب الاسباب بھی ہے اور نتائج کا مالک بھی وہ ہے، ہوگا وہ جو اللہ کریم کو منظور ہوگا۔ اور اللہ کریم نے کیا منظور فرمایا مخلوق کی بہتری میں کہ جہاں ظلم بڑھتا ہے اس کے مقابل اللہ کریم اچھائی جو ہے اسے بڑھا دیتے ہیں۔ جب اچھائی بڑھتی ہے تو ایک اعتدال آ جاتا ہے، اس اعتدال پر یہ دنیا قائم ہے۔ آج اگر ہم اپنے درمیان بے شمار خرابیوں اور خرافات دیکھتے ہوئے اس موضوع یا بات کو زیر بحث لاتے ہیں کہ ساری خرابی ہے، یقیناً بے شمار خرابی ہے، لیکن ہمارے درمیان صاحب ایمان لوگ بھی بستے ہیں، ہمارے درمیان نیک اور صالح لوگ بھی بستے ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو یہ دنیا کی زندگی کی روانی نہ ہوتی۔ اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ یہ اشارہ یا مخاطب کسے کیا جا رہا ہے، وہ ہے یا نہیں، یا صاحب مخاطب یہ سمجھے کہ میں اس زمن میں ہوں۔ یہ ساری چیزیں قابل بحث ہیں یا ان پر آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کا جو فیصلہ ہے یہ بڑا واضح ہے
کہ اس سارے نظام میں اگر فساد پیدا نہیں ہو رہا، کلی طور پر الٹ نہیں رہا، تباہ نہیں ہو رہا، تو پھر اس میں اللہ کے نیک لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ یا اللہ جوں جوں یہ برائی بڑھ رہی ہے، جوں جوں نفرتیں بڑھ رہی ہیں، جوں جوں معاشرے میں تعفن پیدا ہو رہا ہے، بار لا اپنے نیک لوگ پیدا فرما، ایسے لوگ پیدا فرما جن کے ایمان پختہ ہوں، جو ہم جیسے خطا کاروں اور گناہ گاروں کی تربیت کا سبب ہوں، اور تیرا نام اس درد سے لے رہے ہوں کہ ان پر جو عطا ہے وہ مخلوق کی آسانی کا سبب بنتی چلی جائے، وگرنہ ہم اپنی خطائیں اور گناہ دیکھتے ہیں تو یہ تو ہمارے لیے سختی کا سبب ہوں گے، ہمارے لیے سزا کا سبب ہوں گے۔ اور اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی عذابات جو ہیں وہ مخلوق سے اٹھا لیے گئے، وگرنہ یہاں جیسے سابقہ اقوام کی بات ہو رہی ہے، یہیں اسی بنی اسرائیل سے آپ دیکھ لیں کہ انسانی وجود اللہ کا حکم نہیں مانا، انکار کیا، اور معجزات طلب کرتے ہوئے پھر ان کا انکار کیا، تو اللہ کریم نے وجود انسانی کو جانوروں کی وجود میں دنیا میں بدل دیا، وہ وجود خنزیر اور بندر بن کر پھر موت جو ہے ان پر آئی۔ کیسے کیسے عذاب آئے، زمینیں الٹ دی گئی، زمین اٹھا کر واپس پٹک دی گئی، پتھروں کی بارش قرآن کریم بیان فرماتا ہے، طوفان اور آندیاں ایسے بیان فرماتا ہے کہ پٹک پٹک کر مخلوق جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتی گئی اور فنا ہوتی گئی۔ اور ان کے حالات جو قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے ہیں، جہاں جہاں جو وہ کرتے تھے، ایک ایک بات کو اٹھاؤ، پھر اسے آج کے انسانی معاشرے میں تلاش کرو، ہر وہ عمل بد ہمیں آج کے معاشرے میں ملتا ہے، جہاں اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تمام زمین کو اللہ کریم نے ایسا پاک قرار فرمایا کہ کہیں بھی عبادت کو شرف قبولیت ہے۔ اسی طرح اجتماعی عذابات اٹھ گئے، لیکن یہ جو کیفیت ہے نا بد اور صالح کا، یہ اگر نہ ہو تو زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ اللہ کریم غفور الرحیم ہے، وہ ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے جن کے سینے ایمان سے مزین ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے یہی دعا اللہ کے حضور عرض کر رہا ہوں، جمعۃ المبارک ہے، مبارک دن ہے، اس میں مبارک ایسی گھڑی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ سے مانگا جائے اسے شرف قبولیت ملتی ہے۔ پھر محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے، مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور دنوں میں بابرکت دن ہے، اس کے اشراجات کو دیکھیں، خصوصی عطا کو دیکھیں، شب قدر کو دیکھیں، اور اللہ کریم نے کیسے کیسے انعام عطا فرمایا۔ جہاں روزے کو ڈھال عطا فرمایا، وہاں اجر کے معنوں میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے، اس کا اجر میں نے عطا فرمانا ہے، اس کے اجر کو ہر شے اللہ کی ہے، اس کو اپنا فرما کر اپنے ذمہ لیا ہے۔ اب جو اس کی شان ہے، ہمارے حساب تو تمام ہو جائیں، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اس کا بدلہ کتنا تھا۔ اب جس کے لیے روزے کی فرضیت ہے، کیا وہ بھی منتظر ہے کہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے؟ کیا اسے بھی احساس ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنا خوف محسوس کر رہے کہ وہ بڑے کٹھن دن آ رہے ہیں، بڑا مسئلہ ہوگا، اب اس میں کیا میں کیسے عبادات پوری کروں گا، روزہ رکھنا مسئلہ ہوگا، تراویح پڑھنا ہوگی، اگر نہیں کرتا لوگوں کے سامنے کیسا رہوں؟ تو پھر ماجرا یا معاملہ کیا کوئی بیان کر سکتا ہے؟ تو اللہ کریم اس بابرکت مہینے کی برکات ہمیں عطا فرمائے، اس کے صدقے ہمیں معاف فرمائے، ہمیں ایسی مخلوق عطا فرمائے جن سے وہ محبت فرماتا ہو۔ بالعموم تو ساری مخلوق سے محبت فرماتا ہے، وہ خصوصی مخلوق ہوگی جسے وہ محبوب رکھ رہا ہے، اور وہ مخلوق بھی اللہ کریم کو محبت کرتی ہوگی، یحبونہ، وہ واپس اسے محبوب رکھتی ہوگی، وہ بھی محبت فرماتا ہے، وہ تو ساری مخلوق کو محبت فرماتا ہے، اس نے تو پیدا فرمائی ہے۔
تو اللہ کریم ایسی مخلوق ہم میں پیدا کر دے، ایسے لوگ پیدا کر دے، ہمیں ہدایت عطا فرما دے جنہیں اللہ کریم محبت بھی فرما رہا ہو اور یہ ایمان کا درجہ انہیں عطا فرما رہا ہو کہ وہ واپس اللہ کو محبوب رکھے، اس کے احکامات کو محبوب رکھے، انہیں احساس غالب رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میری رہنمائی کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میری زندگی کے ایک ایک حصے کے لیے ہے، اور یہی ساما ہوگا، یہی اعمال ہوں گے، ایک روز اللہ کریم کے حضور جا پیش ہونا ہے۔ تو یہ وہ کیفیت اور حال کے حامل لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں یہ جو فساد پھیل رہا ہے اس کے رکنے کا سبب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ وَإِحْسَى غَفُورٌ میں ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، جہانوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو ہم بھی اللہ جل شانہ سے یہی عرضاں ہیں کہ بار اللہ، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں رعایت ملے، تیرا فضل، تیرا کرم، تیری شان ایسی ہے کہ بار اللہ ہم پر رحم فرما، اور یہ اس کی رحمت ہے۔ فساد پھیل رہا ہو اور اس کے مقابل حق کو قائم فرما رہا ہو، مخلوق ایسی پیدا کر رہا ہو، مخلوق کے دل پھیر رہا ہو کہ وہ نیکی کی طرف راغب ہو رہے ہوں، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے مخلوق پر۔ وگرنہ جو اعمال ہیں ان کے سامنے پھر فساد ہے اور تباہی ہے، سزا ہے، اور یہ سزا جو یہاں لگے گی یہاں ہی کی بات نہیں رہے گی۔ عبد آباد زندگی ہے، وہاں کی آگ جو ہے اس کی حدت اتنی ہے کہ یہاں کی آگ بھی اس آگ کی حدت سے پناہ مانگتی ہے، اتنی حدت ہے اس کی۔ اور وہ غفور الرحیم علی العالمین، جہانوں پر، اس میں صرف میں آپ شامل نہیں ہیں، رب العالمین تمام جہانوں کا پالنہار ہے، وہ یہ جو فضل فرماتا ہے تمام جہانوں پر فرماتا ہے، ہر شے کی جو روانی ہے، ہر شے کا جو وجود ہے، ہر شے کی جو ایک ایک لمحہ ہے، یہ اس کا کرم اور احسان ہے۔ ایک لمحے کا انقطاع جو ہے وہ زندگی روک نہ دے، واپس عدم کر دے، کوئی شے کسی شے کا وجود نہ رہے۔ فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا جا رہا ہے کہ میرے حبیب، یہ سارا حق ہے جو ہو گزرا ہے، یہ ساری وہ حقائق ہیں جس مخلوق سے گزرے ہیں، اور جو کچھ آپ کو عطا فرمایا جا رہا ہے وہ حصے ہیں جو اللہ کریم آپ کو یہ حق عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی آپ تک پہنچتی ہیں۔ اب آپ دیکھو بوسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم اس مارکے پر بات کر رہے ہیں جو حق و باطل کا بپا ہوا، جانے کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، کتنے ہزاروں سال بیت گئے ہیں اس بات کو۔ آج ہمیں وہ حقائق جو نصیب ہو رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نصیب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ نے جو آپ پر احسان فرمایا اس سے آپ کا امتی بطور توارث مستفید ہو رہا ہے۔ ایک ایسی بڑی شان ہے، ایک ایسی بڑی عطا ہے کہ آپ کے امتی کا شرف ہے، پھر آپ مستفید ہو رہے ہیں جو اللہ کریم عطا فرما رہے ہیں، جو حق ارشاد فرمایا جا رہا ہے، جو اصول بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ اب جو بیان فرمایا گیا وہ حق ہے، اس حق کا ماننا اختیار کرنے تک نصیب ہو، اصل بات تب ہے۔ ماننے میں تو آپ جائیں تو مشرک بھی جو شرک کرتا ہے نا وہ بھی اللہ کو مان رہا، کہتا ہے اللہ ہے، واحد نہیں ہے، ساتھ فلانا شریک ہے، فلاں بیٹا ہے، فلاں طاقت ہے، مان رہا ہے، اپنی شرط پر مان رہا ہے۔ ماننا ایسے ہے جیسے اللہ ماننے کا حکم دے رہے ہیں، ماننا ایسے ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منوا رہے ہیں، ویسے ماننا ہے تو بات ماننے کے معنوں میں آئے گی۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نصیب ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بطور توارث حاصل کر رہا ہے، اور یہ وراثت جب تک قائم ہوگی تب تک یہ دنیا ہے
وگرنہ قیامت قائم ہو جائے گی، پھر حیات نہیں رہے گی، اس خلق کی لپیٹ دی جائے گی۔ اور فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے بعثت میں سب سے آخر میں مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے دنیا میں جو بعثت ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، پھر اسی طرح اللہ ترتیب انبیاء اور رسول مبعوث ہوتی آئے۔ آپ اسی واقعے میں دیکھیں کہ 3 ہستیوں کا ذکر مل رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر جب بات آتی ہے تو آپ کی بعثت سب سے آخر میں ہے، یعنی یہ جو نبوت کی عمارت ہے اس کی تکمیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج جب دینی حصے کو یا دینی اسلام کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے نا، تو وہ نبوت کی عمارت کو بھی داغ دینا چاہتا ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی نقص پیدا کرنا چاہتا ہے، قرآن کریم کے الفاظ کو تحریف کر کے اپنے معنی پہنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے آئے روز یہ ہم بات دیکھتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں جو ہے تحفظ کی جماعتیں جو ہیں ختم نبوت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اور ختم نبوت کے متعلق آگاہی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جہاں جہاں شیطنت ہے وہ اس بات کے جہاں یہ ہے نا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہیں، تو جب آپ بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہیں تو آپ سے متعلق اللہ کریم نے جو حدود و قیود مقرر فرمائی ہیں تو وہ بھی پھر بلا شبہ وہی حق ہیں جو مقرر فرما دی گئی ہیں۔ اس میں خاتم النبیین ہونا، اس میں امام الانبیاء ہونا، ہر پہلو سے وہ باتیں اس میں داخل ہیں۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک میں ایک شغف بالعموم معاشرے میں آتا ہے عبادت کا، تو اپنے اس رجحان کو اس طرح مضبوط کریں کہ یہ رجحان ایسا ہو جس میں اخلاص ہو۔ اگر ہم اپنے شمار کے لیے ختم قرآن، اپنے شمار کے لیے تسبیحات اور اعلانات کے لیے عبادات کریں گے تو اس کے اثرات ہم پر جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوں گے، وارد نہیں ہوں گے۔ اپنے اللہ کے لیے عبادت کرو کہ وہ عبادت کے لائق ہے، اس نے عبادت کو پیدا فرمایا ہے، یہ اس کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں عبادت کا حکم دیا۔ کسی اور کو دے سکتا تھا، کسی اور کو پیدا کر سکتا تھا۔ آج ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہم ہیں تو یہ بھی تو اس کا احسان ہے، وہ ہمیں فنا کر دے، کوئی اور پیدا کر دے۔ کتنی دفعہ قرآن کریم میں یہ کیفیت بیان فرمائی۔ تو رمضان المبارک کی آمد ایسے ہو جیسے ایک بندے مومن منتظر ہو کہ ایک ایسا وقت آ رہا ہے جہاں اللہ کی رحمت ویسے بے شمار ہے، جہاں اور بڑھا دی جائے گی، اور اللہ سے یہ دعا کر رہا ہو کہ اللہ کریم ہمیں رمضان کی برکات عطا فرما۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں، سارے لمحے، سارے اوقات، شب و روز، ہر شے کا مالک اللہ ہے، مخلوق کو وہ رعایتیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، یہ رعایتیں عطا فرما رہا ہے، مخلوق کو دفاع عطا فرما رہا ہے، انہیں موقع عطا فرما رہا ہے، سارا وقت اسی کا، ان اوقات میں پھر ایسے وقت کہ جنہیں برکات دے کر کئی گنا زیادہ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ یہ ساری رعایت ہے، یہ ساری اس کا کرم اور احسان ہے۔ تو آج کے حالات کا جتنا بھی ہم رونا روئیں، اپنے معمولات کا جتنا رونا رہیں، مسلم امہ پر جتنی بحث کرو، مقروض ہونے کو جتنا جان لو، کمزوری اور نحیفی کو جتنے زیر بحث لا لو، ایک ہی علاج ہے کہ بندہ مومن ہو جو مان رہے ہو، اس ماننے کو ایسا مانو کہ تمہارے اعمال اس کی شہادت دیں۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، غلطی، خطا، گناہ معاف فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ اور اس پر قائم رہنا نصیب فرمائے، اور دنیا کی معاملات بھی مشکل ہیں، اللہ کریم انہیں بھی سہل فرمائے، زندگی بحالت ایمان نصیب ہو، دار دنیا سے روانی بحالت ایمان نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔